الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دھاندلی کا کوئی الزام جو ہے وہ نہیں آیا، کوئی قابل ذکر الزام، جو کہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی مضبوطی سے اپنی جڑیں بنا چکی ہے۔ جمہوریت پہ جو کوئی بھی بلیو کرتا ہے وہ اگر کوئی ایسے الیکشن دیکھتا ہے جس میں کوئی بڑی دھاندلی بھی نہیں ہوئی، جس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی مینیپولیشن بھی نہیں ہوئی، جس میں آپ کوئی بہت بڑا الزام بھی کسی پارٹی پہ نہیں لگا سکتے اور وہ سیٹیں بھی لے جاتے ہیں، تو پھر اس کو شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز ورڈکٹ کے طور پہ یا عوام کے مینڈیٹ کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اس میں جو امپارٹنٹ چیز اور کامن ہے وہ ہے جمہوریت، کہ آپ دیکھیں جمہوریت کے نام پہ کہیں کوئی چائے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ باہر سونے والا جو ہے وہ بلینر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں وہ بڑے سے بڑے سیزنڈ پالیٹیشنز کو ان کو جو ہے وہ ڈی ریل کر دیتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہونا ضروری ہے، خواہ آگے آپ سسٹم کے لیے کیا کریں وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اوورآل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی بھارت کے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی کی جماعت بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت بہت وننگ پوزیشن میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا ایسے ہی ایکسپیکٹڈ تھا اور اس کے بعد فیوچر کا سینیریو کیا نظر آ رہا ہے؟ کل نہیں جی، ایسی بات نہیں تھی کہ ایسے ہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ بھی ہیں ان انتخابات میں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ لیسنز ہیں انڈین پالیٹکس کے لیے اور ایز ویل ایز پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے تو بہت ہی زیادہ لیسن اس میں اس لیے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ترین لیسن ہے کہ آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا وسیع پیمانے پہ اتنی بڑی پاپولیشن اور اتنے دنوں کا ایک پروسیس ہے جو الیکشن کا، تو اس کے اندر آپ نے ہر طرح کی جو ہے وہ الزامات سنے ہوں گے، مینیپولیشن ہو گئی، ریلیجن استعمال ہو گیا، نیشنلزم استعمال ہو گیا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دھاندلی کا کوئی الزام جو ہے وہ نہیں آیا، کوئی قابل ذکر الزام، جو کہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی مضبوطی سے اپنی جڑیں بنا چکی ہے۔ لیکن ان الیکشن میں بہت سارے نتائج جو ہیں وہ حیرت انگیز بھی ہیں۔ بعض ایسی جگہوں پہ بھی بی جے پی جیت گئی ہے جہاں پہ لوگ اس کو توقع نہیں کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے کہ ممکن ہے بعض جگہوں پہ وہ نہ جیت سکیں، لیکن جس طرح کے ابھی جو ہے وہ راہل گاندھی نے ایکسپٹ کیا ہے، کل ہی میرے خیال میں نے اس کا ٹویٹ دیکھا تھا جس میں اس نے دو چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں کہ میں جو ہمبلی جو ہے الیکشن کے نتائج کو ایکسپٹ کرتا ہوں، اور الیکشن کے نتائج کو اس نے پیپلز ورڈکٹ کہا ہے۔ کانگریس کی حوالے سے اگر آپ اس طرح ہسٹوریکلی دیکھیں تو کہاں پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی اور اس طرح کی بڑی بڑی جو انڈیا کی اصل پہچان اور بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ کانگریس نے رول کیا، لیکن بالآخر عوام نے ان کو اس طریقے سے ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قیادت کے چہرے بدلنے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ملک کی جو پالیٹکس ہے نا اس کے اندر جو فرسودگی ہے اور فیل ٹو ڈیلیور جو ہوتا ہے وہ عوام کبھی معاف نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیپلز وزڈم، کہ جو عوام کی دانش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ باروئے کار لاتے ہیں۔ جمہوریت پہ جو کوئی بھی بلیو کرتا ہے وہ اگر کوئی ایسے الیکشن دیکھتا ہے جس میں کوئی بڑی دھاندلی بھی نہیں ہوئی، جس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی مینیپولیشن بھی نہیں ہوئی، جس میں آپ کوئی بہت بڑا الزام بھی کسی پارٹی پہ نہیں لگا سکتے اور وہ سیٹیں بھی لے جاتے ہیں، تو پھر اس کو شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز ورڈکٹ کے طور پہ یا عوام کے مینڈیٹ کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اس میں جو امپارٹنٹ چیز اور کامن ہے وہ ہے جمہوریت، کہ آپ دیکھیں جمہوریت کے نام پہ کہیں کوئی چائے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ باہر سونے والا جو ہے وہ بلینر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں وہ بڑے سے بڑے سیزنڈ پالیٹیشنز کو ان کو جو ہے وہ ڈی ریل کر دیتا ہے۔
تو یہ پروسیس ہونا ضروری ہے. خواہ آگے آپ سسٹم کے لیے کیا کریں وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انڈین الیکشنز بڑے ایک پازیٹیو چیز ہے. اس میں آپ کس پارٹی کو لائک کرتے ہیں کس کو ڈس لائک کرتے ہیں یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, کانگریس ورسز بی جے پی یا بی جے پی ورسز عام آدمی پارٹی. لیکن جب ہم اس کو آبجیکٹیولی اوپر سے ہو کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ از ریمارکیبل. اس میں جو ہندوستانی لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک تو انہوں نے اکمپلشمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک سرکل انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اور اب وہ سموتھلی ایک ایسے راستے پہ چل چکے ہیں کہ جو ان کو مزید دن بہ دن بہتری کی طرف لے کے جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تبدیلی ود ان ڈیموکریٹک سسٹم میں جس حد تک پاسبل ہوتی ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ دونوں پازیٹیو جو ہے وہ راستے مجھے نظر آئے. مجسٹر صاحب آپ سے دو سوال میرے اس میں سے جڑے. ایک تو یہ کہ اس طرف سے ان کا جو میڈیا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر نریندر مودی یا آدتیہ ناتھ یوگی کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں, اتنے بڑے ملک میں الیکشن کروانا بہت مشکل کام ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے دوسری پارٹی یہ کہے کہ دھاندلی ہوگی ہم نہیں مانتے, اس طرح کی کوئی. پھر یہ کہ اس میں جو ایک تیسری قوت ہوتی ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا. یہ کیسے کر لیتے ہیں, کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی سب سے اہم ترین سوال ہے جی کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تیسری قوت کا عمل دخل نہیں ہے. یعنی انویزیبل فورسز جو ہیں دے آر ناٹ ان ایکشن. فرشتے اور وہ جو آپ نے محکمہ زراعت اور جو بھی جو نام رکھے ہوئے ہیں ان کی عدم موجودگی میں سیدھا سیدھا الیکشن کمیشن کے ذمہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ جا کے مختلف پولنگ سٹیشن پہ باکسز رکھتے ہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں, ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی باکس لے کے بھاگ جائے گا, اس میں کوئی پورا اسرار طریقے سے تبدیلی لے کے آ جائے گا. اور اسی حساب سے پھر پوری مینجمنٹ ہوتی ہے. دنیا کی جتنی بڑی ڈیموکریسیز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دیکھ لیں, کبھی کبھار سالوں صدیوں میں کوئی ایک آدھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی انویزیبل فورس انوالو نہیں ہوتی بلکہ ایک ویزیبل واقعہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ اس طرح کی ہیر پھیر ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی جو کہ انسانی سوسائٹی میں رول آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہمیشہ رہے گا اکا دکا. لیکن 99% پروسیس جو ہے وہ فیئر ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی جو الیکٹرول یا جو بھی الیکشن کا پروسیس ہے اس کو اتنا سکسیسفلی مینیج کرنا ایک صلاحیت کا اظہار ہے. یہ اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑی کیپیبلٹی کا ریفلیکشن ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی کہ وہ اتنی بڑی پاپولیشن کی اتنی بڑی ایکسرسائز کو اتنے سکسیسفلی مینیج کر سکتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمارکیبل بات ہے انڈیا کے بارے میں. اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور اس سے ان لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو ہمارے ہاں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے اپنا رول پلے کرنے کے لیے کہ it doesn't work that way, it doesn't work nowhere. جہاں کہیں بھی ایسے ہوا, وہ جو اب یہ ہم مسالے دیکھتے ہیں نا جی, وہ دیکھیں جی وہ عراق کا یہ اشر ہو گیا جی, لیبیا کا یہ اشر ہو گیا جی, اس لیے کہ وہاں فوج نہیں تھی. لیکن اس میں یہ کہنے کی بات نہیں کہ فوج نہیں تھی, فوج بہت بڑی تھی اور بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی فوجیں تھی, اس میں ڈیموکریسی نہیں تھی. ان کا اشر اس لیے ہوا کہ وہاں عوام جو ہے وہ اپنے مقدر کے مالک نہیں تھے اور عوام کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں تھی. فرد واحد یا وہی پیچھے بیٹھے ہوئے انویزیبل فورسز جو ہیں وہ ڈیسیجن میکر تھے, خواہ وہ عراق ہو, لیبیا ہو, افغان کہیں بھی. تو اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئے. ہمارے ہاں اس کو ٹویسٹ کر کے ایسے پڑھایا جا رہا ہے کہ وہاں اس لیے ہوا کہ جی فوج نہیں تھی تو ہماری فوج ہے تو اس لیے ہمارا یہ اشر نہیں ہوا. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے, اس میں کوئی فوج کا نہیں, اس میں ڈیموکریسی کا رول ہے. اور عوام کے ہاتھ میں آپ اقتدار دے دیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.